ایک ٹی وی انٹرویو میں انڈیا کے پاکستان کا پانی روکنے کے سوال کے جواب میں ایٹمی سائنسدان سمن مبارک من نے کہا کہ بھارت نے ہمارا پانی روکا تو ہم ایک بٹن دبائیں گے تو بھارتی ڈیم اڑ جائیں گے. ڈیم اڑانا ہمارا مسئلہ نہیں, اس بات کا انڈیا کو بھی پتا ہے اور ہمیں بھی. یہ بالکل ٹھیک کہا انہوں نے, بالکل ٹھیک کہا. اور بات سنو, یہ کامن سینس کی بات. پانی معاملہ اب مودی نو کہتے 6 مہینے رکھو مہمان پاکستان تو مودی بھائی جان بات سن لو, ہمارے ہاں پانی پہ قتل ہو جاتے ہیں. تم 25 کروڑ سرپروں کا پانی روکنے چلے ہو, ہمارے ہاں نارملی ہمارے ہاں فلمیں بنی پانی. پھر ایک فلم تھی پنجابی کی سستا خون تے مہنگا پانی. اور پانی صرف انسانوں کی ہی نہیں, دھرتی کی بھی پیاس بجھاتا ہے. تو کیا پاگلوں جیسی بات کر رہے ہیں؟ چند لاکھ پہ مشتمل ایک نہتے لوگوں کا بھی گروہ ہوتا تو وہ تمہارا خون پیتا. یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے یہ اس طرح کی باتیں ہیں کہ وہ روک لیں گے فلانا کرنے کا میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سروں کی فصلیں کاٹیں گے بھائی اگر فصلوں کو نقصان پہنچا. اس لیے یہ ڈائلاگ بازی کرتا ہے. آئی ایم شیور, مطلب ہی کانٹ بی سو اسٹوپڈ. اتنے بڑے ملک کا وزیر اعظم بے وقوف ہو سکتا ہے, لولا ہو سکتا ہے, وارداتیہ ہو سکتا ہے, کہتا کچھ کرنا کچھ. یہ وہی سارا سیاستدانوں کا ان کا تو ہوتا ہی یہ کچھ ہے. لیکن یہ پانی روکنے والی بات کا اس کو اندازہ 100% ہوگا, چونکہ اس کے لیے کوئی بہت لمبی چوڑی کامن سینس نہیں چاہیے. پیاسا مرنے سے بہتر ہے کہ اپنا خون تمہیں پلا کے اور تمہارا خون راجی کے پینے کے بعد حساب برابر ہو جائے. یہ نہیں ہونا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہم تو لوگ ہی اور طرح کے ہیں. یہ تو کوئی مٹھی قسم کی قوم بھی ہوتی تو یہ اٹس ناٹ پاسبل. وہ کہنے دو اس کو جو کہتا ہے, پتہ نہیں دیکھو دے الیکشن دا کی بنتا ہے. وہ تو لیے وہ سارا میرا خیال ہے ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں بیچارہ. چلو بالکل ٹھیک ہے صاحب. بھارتی مصنف اور بلاگر اویش شکلا نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی ذہنیت اور سوچ عدم برداشت پر مبنی ہے. یہ دوسرے مذہب اور دوسری زبان کو برداشت نہیں کرتے اور تمام مسلمانوں کو دہشت گردوں سے جوڑتے ہیں. دوسری طرف کانگریس ترجمان کا کہنا ہے کہ مشکل وقت میں نیپال اور بھوٹان نے بھی بھارت کا ساتھ نہ دیا. اب یہ 2 آئینے ہیں. ایک آپ نے بتایا بھارتی مصنف اور بلاگر ہیں, میں نہیں جانتا, انہوں نے دکھایا. دوسرا کانگریس جو ماں ہیں ان کی بیسکلی, اور بہترین خوبصورت پڑھے لکھے خاندانی لوگ ہیں. اچھا, اب یہ 2 آئینے انہوں نے مودی صاحب کو دکھائے ہیں. اور ریالٹی ہے کہ نیپال, بھوٹان, سکم, سری لنکا, یہ وہ, تو بنگلہ دیش کو بھی شامل کریں. بندہ پوچھے کہ جس کی اپنے علاقے میں عزت نہیں ہے, جس کا وقار کا یہ عالم ہے کہ پڑوسی نے بھی نہیں پوچھا, تو وہ اتنی بڑی بڑی باتیں. اور یہ میں نے پچھلے آپ کے سوال کے جواب میں بھی خراج تحسین پیش کیا تھا ان انڈین عوام کو جو سمجھتے ہیں اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں اپنے حکمرانوں کے بارے میں اسی طرح کی بات کرتا ہوں, چونکہ میں جانتا ہوں ختم. مجھے کسی ایسے آدمی کو میں ہضم نہیں کر سکتا جس کا تعلق سیاست سے ہو. تاجر ہے, انڈسٹریلسٹ ہے, فلانا ہے, ٹمکانا ہے, وہ تو پھر قابل معافی ہے. جن کی جائیدادیں ساری کی ساری بار ہوں. ہمارے تو بیشتر حکمرانوں کا پاکستان میں جو دکھائی دیتا ہے مریم, یہ بالکل ایسے طرح ہے جیسے سب مرین کا آپ دوست کا اینٹنا اتنا سا نظر آ رہا ہوتا, ساری تو نیچے ہوتی ہے. تو بہرحال یہ قابل احترام ہیں یہ لوگ, بالکل بہت قابل احترام. باتیں ٹھیک کی ہیں نا, مطلب موٹی بات ہے. میری تو نہ ان کے ساتھ دوستی ہے نہ مودی صاحب کے ساتھ میرا کو لینا دینا ہے. میں میرٹ پہ بات کرنے والی بات ہے. اور یاد رکھو, ہم جیسے لوگ, ہم جیسے ملکوں کے لوگ دانشور وغیرہ نہیں ہوتے. ہمارا رول ہے جیسے کرکٹ میچ ہو رہا ہو, ایک کامنٹریٹر ہے, کیا کرے گا وہ؟ اس کا بیٹا بھی 0 پہ آؤٹ ہو جائے گا تو وہ کہے گا, مجبوری ہے اس کی. تو ہم کو دانشوری نہیں بگاڑ رہا ہے, یہ موٹا موٹا کام ہے. آؤٹ ہو گیا تو ختم. میرا ناپسندیدہ ترین آدمی اگر اوپر نیچے 3 چھکے مارے گا, مجھے تو اتنی کی آتی ہے کرکٹ, مجھے اس کی سمجھ نہیں ہے, تو بس ٹھیک ہے. سچائی ہے, وہ دونوں نے اپنے اپنے حوالے سے آئینہ دکھایا, اس میں آپ اپنی شکل دیکھ لیں. وہ 56 انچ کی چھاتی بھی شاید نظر آ جائے. چلو ٹھیک ہے صاحب, چھاتی کا سائز نہیں, دل کا سائز ضروری ہوتا ہے. بہت خوب.
اچھا جی. صحیح صاحب، سینٹر فار چائنا اینڈ گلوبلائزیشن کے نائب صدر پروفیسر وکٹر گاؤ نے لائیو پروگرام میں جنرل بخشی کی درگت بنا دی. کہا جنرل آپ کو تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے، پاک چین دوستی پر حیران نہ ہوں، یہ دہائیوں پر محیط اور زمانے کی آزمائی ہوئی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس دوستی میں دراڑ نہیں ڈال سکتی. پروفیسر گاؤ کا مزید کہنا تھا کہ سنکیانگ 2000 برس سے چین کا حصہ ہے، تبت کو چین میں شامل ہوئے 800 برس گزر گئے. میں نے دیکھا ہے وہ وائرل. مجھے ترس آ رہا تھا جنرل بخشی پہ، جتنا وہ تاریخ سے نابلد، ایک بنگا، ایک بے سرا. اور سچی بات ہے، یہ جن صاحب کا آپ نے نام لیا ہے پروفیسر صاحب کا، میں نہیں لینا چاہتا، مجھے نہیں پتا ہاؤ ٹو پروناؤنس اٹ، میں غلط نہ بول دوں. اتنا ہی وہ آدمی مجھے عالی شان اور قابل دکھائی دیا. وہ تو فوجی ہو کے، سیاستدان ہو کے تاریخ تو اتنا نابلد، اتنا احمق، وہ بندہ مزہ آیا. میں آئی ایم ہمبل اسٹوڈنٹ آف ہسٹری. میں نے جتنا انجوائے کیا ہے، پروفیسر صاحب جو تھے، جن کا میں نے کہا کہ میں نام نہیں، میں غلط پتہ نہیں، وہ چینی ہیں، انٹلیکچوئل اور کلاسیکل انداز میں جو چھترول کی ہے جنرل بخشی کی، لاجواب تھی. میرا تو چونکہ ویسی میری کمزوری ہے، میں مدت ہوئی لٹریچر سے میں دور ہٹ گیا ہوں، میں فکشن وغیرہ یہ وہ پوئٹری شوٹری نہیں، میرا تو سبحان اللہ کمال کر دیا ہے ہمارے ان چینی صاحب نے. اور یہ بالکل بنگا سا دندیاں نکال رہا تھا وہاں بیٹھ کے. بالکل ٹھیک کہا انہوں نے جو کچھ کہا، صحیح درست ہے، اس میں کوئی ایسی بات جی. ٹھیک ہے حسن صاحب، موضوع بدلتے ہیں، اپنے معاملات کی طرف آتے ہیں. اخباری رپورٹ کے مطابق وفاقی حکومت نے نئے مالی سال کے آغاز پر بجلی، گیس، پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کا پلان تیار کر لیا ہے. 1 جولائی 2025 سے بجلی ٹیرف کی سالانہ ری بیسنگ، گیس ٹیرف میں 2 مرتبہ ایڈجسٹمنٹ، پیٹرول ڈیزل پر 5 روپے لیٹر کاربن ٹیکس لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. جیب کترا جیب کاٹتا ہے، طے شدہ بات ہے. یہ وہ جیب کترے ہیں جو وہ جیبیں بھی کاٹ لیتے ہیں جو موجود ہی نہیں ہوتی. اب اور وارداتیں، ان کے بیان سنو، ان کا اچھا یہ جو کچھ ہو رہا ہے نئی بات نہیں ہے. یہ دیکھو بات سنو، جب تک عوام کے میٹر نہیں پھرتے ان کے ساتھ یہی کچھ ہوگا. اچھا، میں ایک زمانے میں بہت فریکوینٹلی میں مڈل ایسٹ میں ٹریول کیا کرتا تھا، کئی سال تک. یہ بنیادی ضروریات زندگی جو ہوتی ہیں ان کی قیمتوں میں 1 ریال کا فرق بھی نہیں دکھتا تھا، یا درہم یا ریال جو بھی کرنسی ہوتی تھی. یہاں ہر نیا دن یہ وہ کہتے. اچھا ایک اور بات ہے، ہمارا محاورہ سنو، میں نے تو نہیں بنایا، عوام نے مل جل کے، جیسے لوگ گیت نہیں ہوتے عوام مل کے بناتے ہیں، تو اسی طرح کا محاورہ ہے کہ بڑا ہوا پیٹ اور چڑھا ہوا ریٹ واپس نہیں آتا بس. اور اس میں کوئی خبر نہیں ہے، کوئی خبر نہیں. یہ دیکھو بات سنو، ان کا ایشو ہی نہیں ہے. یہ کال سارا ان کے گھروں میں پڑے. مجھے نہیں سمجھ آتی یار، خدا کی قسم، میرے منہ سے کوئی الٹی سیدھی بات نہ نکل جائے، میں ڈرتا ہوں. لوگوں کا میٹر پھر جائے تو میں دیکھتا ہوں کیسے قیمتیں کدھر جاتی ہیں اور کیا ہوتی ہیں. ذخیرہ اندوزی، یہ سارے کے سارے جو جرائم پیشہ لوگ ہیں، گفتگویں کر لو. وہ نواز شریف صاحب بھی قیمتیں نہ بڑھیں، چند زیب نے خودکشی کی تھی بھوک سے تمہارے ماڈل ٹاؤن والے گھر کے سامنے، اس وقت بھی یہی حال تھا. اب ایک بات سمجھ لو آپ مریم اچھی طرح، حالات ویسے ہی ہیں جیسے تھے. فرق کیا پڑا؟ یہ اتنے بدھو لوگ ہیں، میں کیا ان کے لیے لفظ استعمال کروں، انہیں پاپولیشن مینجمنٹ ان کا ایشو نہیں ہے، حالات ویسے ہی ہیں. مصیبت یہ ہے کھانے والے منہ اور پیٹ بھرنے والے پیٹ، وہ کروڑوں کی. تو کیا ہے یہ سارا؟ اب پرابلم کیا ہے؟ آبادی جتنی بڑھتی جائے گی، ان سے اور تو کچھ مینج ہونا نہیں، آبادی بھی نہیں مینج ہونی. اب کھانے والے منہ زیادہ ہو گئے. حال یہی تھا اس ملک کا آج سے 15-20 سال پہلے. بات سنو، 50s کی بات ہے، لیٹ 50s کہہ لو، ارلی 60s کہہ لو. پتہ نہیں کتنے آنے ہوتے تھے اس وقت. 16 آنے کا 1 روپیہ ہوتا تھا. اس وقت کلوز نہیں ہوتے تھے، سیر ہوتا تھا، سیر مٹن ملتا تھا. پتہ نہیں کتنے آنے کا.
تب لوگ اس پہ چیختے تھے, آج اس پہ چیخ رہے ہیں. تو وجہ کیا ہے؟ تب بھی چیخیں, اب بھی چیخیں. اب بڑھ اس لیے گئی ہیں کہ چیخیں مارنے والے بھی بڑھ گئے ہیں, کھانے والے منہ بڑھ گئے ہیں. تو شدت اور ٹینشن کب تک چلے گا؟ یہ ایک نہ ایک دن یہ پریشر کوکر پھٹنا ہے, پھر ان کو سمجھ آئے گی.